عزیز ناظرین، آج میں اس ویڈیو میں آپ کو اردو کے عظیم مزاح نگار پطرس بخاری کی مزاح نگاری کے چند خاص اوصاف کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کوشش پسند آئے گی۔ اگر آپ کو یہ کوشش پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ پطرس بخاری پطرس کے نام سے بھی موسوم ہے۔ پطرس چونکہ جان پطرس ان کے استاد تھے، تو یہ اس حوالے سے پطرس بھی اپنے آپ کو لکھتے تھے اور پطرس بھی مقبول ہے، تو آپ پطرس پڑھیں یا پطرس، زیادہ کوئی فرق نہیں ہے۔ پطرس بخاری اردو کے ایک عظیم مزاح نگار ہیں۔ مزاح کہتے ہیں کسی چیز کے مضحک پہلوؤں کی نقاب کشائی کے بعد جب ہمارے چہرے پر ایک ہنسی طاری ہو جاتی ہے جس میں دانت نہ دکھائی دے، تو ایسی کیفیت کو ہم لوگ مزاح کہتے ہیں۔ اگر مان لیجئے کہ کوئی شخص ہے جو کیچڑ میں گر گیا اور سر سے پاؤں تک جو ہے اس کے بدن میں کیچڑ لگ گیا ہے، اور اگر وہ زخمی نہ ہو تو اسے دیکھ کر کے ہمارے چہرے پر ایک ہنسی آ جاتی ہے، جس میں ہم لوگ کھلکھلا کر کے تو نہیں ہنستے، دانت دکھا کر کے ایک ہنسی آ جاتی ہے، تو اس کیفیت کو ہم لوگ مزاح کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ مزاح ہے، اور مزاح کے ساتھ ساتھ طنز کا عنصر بھی نمایاں ہے کہ طنز بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ طنز کہتے ہیں زیر لب، یعنی کہ طنز کو آپ عام زبان میں سمجھیے کہ طعنہ، جو برائی ہے سماج میں، چاہے کسی، اگر مان لیجیے میری دشمنی ہے کسی سے، تو اس کی خرابیوں کو یا سماج کی خرابیوں کو جو ہے صحت مند الفاظوں کے ساتھ پیش کرنے کو طنز کہتے ہیں۔ تو پطرس بخاری جو ہے اردو کے عظیم طنز و مزاح نگار ہیں۔ ادب میں مزاح نگاری ہنسانے کے فن کا نام ہے۔ ہنسانا، کھلکھلا کر کے نہیں، یعنی آپ جب کسی مزاح کو پڑھیں گے، مزاحیہ مضمون کو پڑھیں گے، تو آپ کو پڑھتے پڑھتے آپ بے ساختہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ جو ہے، اسمائل جو ہے وہ رہے گی۔ یہ ہے مزاح۔ تو پطرس بخاری نے کئی ایک مزاحیہ مضمون، مزاح جو ہے یا طنز جو ہے، یہ دونوں مضمون کی ہی قسم ہے۔ پطرس بخاری نے کئی ایک مزاحیہ مضمون لکھے ہیں، جن میں سے ایک لاہور کا جغرافیہ جو ہے، اگلی ویڈیو میں ہم لوگ اس کے خلاصے کو دیکھیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ پطرس بخاری کے مزاح نگاری کے اوصاف کو دیکھیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی مزاح نگاری میں وہ کون کون سے اوصاف ہیں جس نے انہیں اردو کا عظیم مزاح نگار بنا دیا ہے۔ مزاح دراصل زندگی کے مضحک پہلوؤں کی نقاب کشائی اور کردار کی عجیبوں کو اجاگر کرنے کا نام ہے۔ اسے آج کل مزاح پڑھا جا رہا ہے یا مزاح پڑھا جا رہا ہے، وہ مزاح ہے۔ تو مزاح، اردو ادب میں مزاح کہتے کسے ہیں؟ تو مزاح جو ہے مضحک پہلوؤں، کسی زندگی میں جو مضحک پہلو، یعنی کہ وہ حالات جس سے ہمارے چہرے پر ہنسی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کی نقاب کشائی یعنی پردہ ہٹانا، کسی چیز کو بے نقاب کرنا، نقاب کشائی، اور کردار کی وہ عجیبوں کو اجاگر کرنے کا نام ہے۔ جب کسی چیز کے حوالے سے ہم لوگ اس چیز کے چھپے ہوئے پہلوؤں کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں اور ایسے انداز میں رکھتے ہیں کہ لوگوں کو ہنسی آ جائے، تو اسے مزاح کہتے ہیں۔ مزاح نگاری کا فن بظاہر آسان نظر آتا ہے، لیکن صحت مند اور تعمیری مزاح نگاری آسان نہیں۔ یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مزاح نگاری تو بہت ہی آسان کام ہے، کہ کسی بھی چیز کو ہنسانے کے لیے استعمال کرنا ہے، ہنسانا ہے کسی بھی طرح سے، تو پھر وہ جو ہے اس میں پھکر پن پیدا ہو جائے گا، وہ صحت مند مزاح یا تعمیری مزاح نہیں کہلائے گی وہ۔ تو اس کے لیے جو ہے اس فن پہ مہارت کے لیے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مزاح نگاری کو اگر صرف لفظی قلا بازی یا علمی مذاق تک محدود سمجھا جائے تو اس میں یقیناً کسی ذہانت یا جگر کاوی کی ضرورت نہیں، کیونکہ کسی کردار کا حلیہ بگاڑ کر احساس برتری کے جذبے سے اس پر ہنسنا بہت آسان ہے۔
ظاہر سی بات ہے کسی کو بھی ہم لوگ کسی چیز کے بھی حلیے کو چاہے وہ درست ہی کیوں نہ اسے بگاڑ کر اس پر ہنسنا بہت آسان کام ہے، لیکن صحت مند الفاظ کے ساتھ اور زیر لب مسکرانا یہ بہت مشکل کام ہے۔ لیکن صحت مند مزاح جو کچوکے لگا کر ہنسنے کا نام نہیں بلکہ کردار کے مضحک پہلوؤں کو جذبہ ہمدردی کے ساتھ ابھارنے اور اسے گلے لگا کر کہا لگانے کا نام ہے۔ یعنی مزاح جو ہے وہ کچوکے لگا کر یعنی تانا دے کر، تانا جس سے انسان کو چوٹ پہنچائے، تانا ہے وہ، تو مزاح جو ہے تانا نہیں ہے، چوٹ پہنچانا نہیں ہوتا ہے کہ چوٹ پہنچانا نہیں، ایسا نہیں ہے، کسی بھی پہلو پر جو ہے اس کی جو ہنسنے کی جو پہلو ہوتی ہے زندگی کے ان چیزوں کو لے کر کے ہنسنے کا نام جو ہے وہ مزاح ہے، تانا دینے کا نام مزاح نہیں ہے۔ وہ یقیناً بہت مشکل کام ہے کیونکہ اس کے لیے جس بلند ظرفی اور کشادہ دلی اور ہمدردانہ فطرت کی ضرورت ہوتی ہے وہ نایاب نہیں تو کامیاب ضرور ہے۔ ظرفی کہتے ہیں ادب میں ہنسانے کے عمل کو، اب مختلف جو ہے حربوں سے ہنسایا جاتا ہے اسے ظرفی کہتے ہیں، تو ہنسانے کی جو مہارت ہے، کشادہ دلی، ہمدردانہ فطرت، ان تمام چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ بہت کم ادیبوں کے پاس یہ موجود ہوتی ہے۔ جن فنکاروں نے اپنے اپنے زمانے میں اس صحت مند مزاح نگاری کا چراغ روشن رکھا ہے ان میں پطرس بخاری کا نام خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہے۔ یہاں تک آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مزاح نگاری کیا ہے اور اس کے لیے کون کون سے اوصاف کی ضرورت ہے، اور ایک صحت مند مزاح نگاری کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ پطرس بخاری کے یہاں موجود ہے۔ پطرس بخاری کشادہ دل یعنی کھلے دل اور ہمدردانہ فطرت کے مالک ہیں۔ ان کی مزاح نگاری نشتریت کے بجائے شائستہ تبسم کا سامان فراہم کرتی ہے، یعنی ان کے یہاں جو مزاح نگاری ہے وہ چوٹ نہیں پہنچاتی آپ کو۔ یہ جو نشتریت ہے، نشتریت نشتر سے بنا ہے، نشتر کے معنی ہوتا ہے کہ وہ پھورا وغیرہ کو چیر پھاڑ کرنے کا عمل جو ہے جس سے تکلیف ہو، تو ان کی مزاح نگاری سے آپ کو تکلیف نہیں پہنچے گی کہ سیدھے ایک دم جو ہے تیر آپ کے سینے میں لگ رہا ہے، ایسا کوئی عمل نہیں ہے، بلکہ آپ ان کی مزاح نگاری سے جب پڑھیں گے تو آپ کے چہرے پر تبسم جو ہے وہ موجود رہے گی۔ ان کے مزاح میں خلوص اور توانائی ہے، نشتریت یا تحقیر کا شائبہ تک نہیں، یعنی آپ کو حقیر بنا دیا جائے یا نشتریت چوٹ پہنچا جائے، ان چیزوں کی ملاوٹ نہیں ہے۔ غالباً یہ شائستہ مزاجی مغربی مزاحیہ ادب کے مطالعے کا نتیجہ ہے۔ ان کے مزاحیہ مضامین میں کہیں کہیں طنز کی خوشگوار لہریں نظر آتی ہیں۔ مزاح کے ساتھ طنز کا جو عنصر ہے وہ ظاہر سی بات ہے موجود رہتی ہے۔ پطرس اپنی مخصوص سطح سے نیچے نہیں اترتے، ان کے یہاں دوسرے مزاح نگاروں کی طرح پھکر پن نہیں دکھائی دیتا، یعنی کبھی کبھی وہ طنز کرتے کرتے ادبی سطح سے نیچے گر جاتے ہیں، تو ایسی کوئی چیز ان کے یہاں موجود نہیں ہے۔ ان کی مزاح نگاری پر مغربی مزاح نگار کا گہرا اثر ہے اور ان کے زیادہ تر مضامین انگریزی مضامین کا ترجمہ یا چربہ ہیں، یعنی وہ زیادہ تر مضامین جو ہے وہاں انگریزی ادب سے لیے ہیں یا پھر ان کا جو لب لباب ہے، جو وہ مقصد ہے وہاں سے لے کر کے وہ لکھے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کے بعض مضامین پر انگریزی مضامین کے اثرات واضح طور پر محسوس کیے جا سکتے ہیں، لیکن چند مضامین کو چھوڑ کر ہر ایک کا پس منظر مقامی ہے۔ البتہ حیت و تکنیک کے لحاظ سے مغرب کے اثرات گہرے ہیں۔ وزیر آغا اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان کے زیادہ تر مضامین میں جو ہے وہ مغربی اثرات نمایاں ہیں، لیکن جو حیت و تکنیک ہے اس کے لحاظ سے ان کے مضامین میں مغرب کا اثر جو ہے بہت زیادہ ہے، کیونکہ بعض ایسے بھی مضامین ہیں جس میں جو ہے مقامی رنگ، یعنی کہ وہ جس جگہ میں ہے، یعنی ہم اپنے علاقے کا جو بھی اپنے علاقے کی جو بھی اثرات ہیں ان سب کو پیش کرتے ہیں، تو وہاں سے اگر ہم لوگ نظر بھی ہٹا لیں تو تکنیک پر جو ہے مغربی اثر ان کے تکنیک پر زیادہ ہے۔ دیکھیے وزیر آغا کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں، انہوں نے مغربی ادب سے فیض اٹھاتے ہوئے خالص مزاح کے حربوں
یعنی طریقوں یعنی واقعہ، کردار، موازنہ اور اسٹائل کی ظرافت کو بے اختیار اپنا لیا۔ ان کی مدد سے اپنی مزاح نگاری کو پروان چڑھانے کی قابل قدر کوشش کی۔ پطرس کی کہانیوں اور مضامین کا انداز عام طور سے سادہ ہوتا ہے، یعنی آسان ہوتا ہے، جسے ہر کوئی سمجھ جائے۔ وہ تہذیبی مسائل اور سیاسی مباحث میں پڑھنے کے بجائے زندگی کے عام واقعات کو بڑے فنکارانہ اور دلچسپ انداز میں پیش کرتے ہیں۔ وہ واقعات کی عکاسی کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ بے ساختہ مزاح کا پہلو ابھر آتا ہے۔ ان کے مضامین کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ عام طور سے واقعات کے تسلسل اور کرداروں کی حرکات و سکونت کو فطری انداز میں پیش کر کے مزاح پیدا کرتے ہیں۔ کہیں کہیں جملوں کی ترکیب اور الفاظ کی ترتیب سے بھی تبسم کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ ان مضامین میں تکلف و تصنع کا شائبہ تک نہیں۔ ان مضامین میں پائی جانے والی بے ساختگی و شفتگی پڑھنے والوں پر خوشگوار اثر چھوڑ جاتی ہے۔ ان کی فطری سادگی، ان کے پلاٹ، کردار اور منظر نگاری ہر جگہ جلوہ گر نظر آتی ہے۔ ان کی زبان سادہ، دلکش اور رواں ہے۔ شگفتگی اور لطافت نے ان کے مضامین میں بڑی تاثیر پیدا کر دی ہے۔ مرید پور کا پیر، میں ایک میاں ہوں، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، لاہور کا جغرافیہ، کتے وغیرہ ان کے مشہور مضامین ہیں۔ پطرس بخاری نے بہت کم لکھا، چند مضامین پر مشتمل ایک مجموعہ ان کی کل ادبی کائنات ہے۔ یعنی انہوں نے بہت کم لکھا ہے، اور ایک مجموعہ کیا، کتاب بھی نہیں ہے، وہ کتاب چاہے چھوٹی سی کتاب ہے جس میں قریب 15 مضامین شامل ہیں، یہی ان کی جو ہے تخلیقی کائنات ہے۔ لیکن یہ مختصر ادبی سرمایہ ہی انہیں مزاح نگاروں کی صف اول میں ایک ممتاز مقام پر فائز کرنے کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے بہت کم لکھا، لیکن جو بھی لکھا نہایت ہی معیاری اور تعمیری لکھا۔ اس ویڈیو میں آپ کو نہایت ہی آسان زبان میں یہ سمجھایا گیا کہ پطرس بخاری کی مزاح نگاری کے اوصاف کیا کیا ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس چیز سے واقف ہو گئے ہوں گے کہ پطرس بخاری کی مزاح نگاری میں وہ کون کون سے خصوصیات ہیں جس نے انہیں عظیم مزاح نگار کے طور پر ظاہر کیا۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے لیے لاہور کا جغرافیہ کا خلاصہ لے کر حاضر ہوں گا میں۔ جب تک جو ہے آپ پطرس بخاری کی مزاح نگاری کو اپنی نوٹ کاپی میں اتار لیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوست و احباب تک اسے شیئر کریں تاکہ وہ بھی فیض یاب ہو سکے، اور اگر آپ کو کہیں پریشانی محسوس ہوئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں اظہار خیال ضرور کریں تاکہ اس پر غور و فکر کیا جائے، اور اگر کہیں میری غلطی دکھی ہو تو اس کی نشاندہی کریں تاکہ شکریہ کے ساتھ اسے میں درست کر لوں۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔